بلکہ خود خداوند قدوس کا دستور ہے کہ جب اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں. جب بھی اپنی شہادت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اپنے حبیب کی صداقت کا تذکرہ فرماتے ہیں. چاہے کلمہ طیبہ پڑھو، چاہے آذان کی آواز سنو، قرآن کی آیتیں تلاوت کرو، حدیث قدسی پڑھو، سلف صالحین کی زندگی کو دیکھو، سب سے پہلے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں رطب اللسان ہوتے ہیں. تو لیجئے بغیر تاخیر کے تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عزیز تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، میٹی سے بیل بوٹے، کیا خوشنما اگایا، پہنا کے سب سے علت ان کو جوان بنایا، میوے لگائے کیا کیا، خوش ذائقے رسیلے، چکنے سے جن کے ہم کو شیر دہاں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا، آب روان کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب روان بنایا، آب روان کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب روان بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا. جزاک اللہ خیر.